یہ تالی بجانے کا موقع نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ہے۔ اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے۔ بالکل اٹس ویری انفارچونیٹ کہ بیٹھے ہیں لا منسٹر میرے سامنے، اور یہ بات بالکل کھل کے کر دیتا ہوں کہ ہمیں ٹرائبونل جو ہیں وہاں پر وہ عظیم پاکستانی لے کے آئیں جو کوئی انتہائی ایمانداری سے بہت میرٹ کے اوپر فیصلے کریں۔ سال سال وہاں پر معاملات کو لٹکایا جاتا ہے، لٹکنٹ کے جو وکیل ہیں وہ بھی ساتھ اور جو ریسیپینٹ وہ بھی ساتھ۔ یہ کلوژن ہے۔ میں آپ کو ایک ڈارک پہلو بتا رہا ہوں۔ ان کو ہم اچھے وہاں پر ٹریبونل کے ہیڈز لگائیں، اور مجھے اگر 2700 ارب روپیہ، میں نے اس دن میں مثال دی، اس کا 50% لے لیں جو کہ 1300 ارب بنتا ہے یا 1250 ارب بنتا ہے یا 1350 ارب بنتا ہے، اس کو اگر ریسیو کرنے کے لیے اگر ہم اچھے بہترین وہاں پر ٹرائبونل ہیڈز لگا دیں تو اس کو ہم 30 لاکھ روپے بھی ہم مہینہ تنخواہ دیں، اور اگر 1200 ارب روپے ہم واپس لے لیں تو کیا اٹس اے بیڈ ڈیل؟ اور اسی طریقے سے جو آپ کے جو اپر ٹیئرز ہیں اپیلز کے، وہاں پر میں نے گزارش کی ہے چیف جسٹس پاکستان کو عزت مآب کہ مہربانی کر کے آپ تمام کورٹس کو ہدایت فرما دیں کہ جلد سے جلد فیصلے کریں۔ یہ تو ایک سیگمنٹ ہے۔ دوسرا سیگمنٹ یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو آر ٹیکس کلیکشن ریشو ایز اے ریشو ٹو جی ڈی پی، ہم خطے میں سب سے کم ہیں۔ ہمارا 9% ہے، جو ہمسایہ ملک اس کی مثال اگر آپ لے لیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر 9 کھرب روپے کے محصولات کا تخمینہ ہے تو 3-4 ارب روپے ایک سیف ایک فگر ہے کہ جو کہ بالکل تھرو کلوژن وہ سائفن آف ہو رہا ہے، اینڈ اٹس اے ہیوج لیکیج۔ اسی طرح بجلی کی جو آپ سرکلر ڈیٹ کو دیکھ لیں، بجلی کی جو بجلی چوری کو دیکھ لیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے چند آپ کو بتائے، آپ کو ایریاز جہاں پر میسو لیکیج ہے، تو اگر ان لیکیج کو ہم ان کو پلگ نہیں کریں گے تو مزید ٹیکس لگانے کا نہ صرف کوئی تک نہیں بنتا بلکہ وہ ایک صحیح بیکار ہے۔ اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں ٹیکس کے سلیبس کم کرنے چاہیے، اور اس کو جو بیس کو اس کو ہم ایکسپینڈ کریں، یہی راستہ ہے۔ وگرنہ آپ ایک ادارہ یا ایک شخص اس کو بار بار ٹیکس کرتے جائیں گے تو اس کی تو ایک لمٹ ہے، اس کے بیانڈ دیٹ وہ اسٹک ٹوٹ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی انوویٹو ہمیں ٹیکس پالیسی لانی ہوگی۔ ان تمام ریفارمز کے اوپر اس وقت کام شروع ہے، اور میں آپ کو جلد انشاءاللہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو کہ ہم 100 دن میں یہ کر لیں گے، لیکن آپ کو ہر روز یا ہر ہفتے آپ کو نہ صرف اعلانات سننے میں ملیں گے، اس سے زیادہ اٹس implementation in latent spirit with total commitment and dedication۔ یہ ہے پاکستان کا آج کا چیلنج، یہ ہے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف ہمکنار کرانے کے لیے ہماری اسٹریٹجی۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ہم نے کشکول لے کے، اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے۔ بالکل اٹس ویری انفارچونیٹ۔ یہ تالی بجانے کا موقع نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ہے۔ اٹس اے ٹائم فار آر انٹرنل انٹروسپیکشن، سیلف انٹروسپیکشن۔ بلیو می کہ وہ قومیں آج ہم سے کہاں آگے چلی گئیں جن کو انہوں نے نہ کبھی کشکول اٹھایا تھا نہ کبھی توڑا تھا، اور ہمیں آج بھی ہمیں قرضوں کی جو ایک انبار لگا ہوا ہے، پہاڑ ہے قرضوں کا، اس کو قرضے اتارنے ہیں۔ قرضے لے کے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، قرضے لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ آج تو الحمدللہ روزے کے دن لہٰذا قرضے کی چائے آپ کو پیش نہیں کی جا رہی، اس لیے کہ ہم سب روزے کے آپ نے روزے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرضوں کی زندگی کب تک گزاریں گے ہم، کب تک؟ تو اگر ہم نے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم نے
ایک عزت کی زندگی بسر کرنی ہے، اور حضرت قائد اعظم کے افکار، علامہ اقبال کے جو سوچ اور افکار، اس کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، جس کی بدولت پاکستان مارج وجود میں آیا تھا. تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یکجاں دو قالب یکسوئی کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں اور دن رات محنت کریں، انڈسٹری کو بڑھائیں، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو بڑھائیں، زراعت کو ترقی دیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو آگے لے کے جائیں. یہ وہ 4-5 آپ کے اہداف ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل جو ہے، کروڑوں بچے اور بچیاں آج وہ الحمدللہ پاکستان کا ایک شاندار مستقبل ہیں، ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں. ان کو ہم اسکل ٹریننگ دیں، اس میں ہم ان کو اسپیشلائز ان کو کریں، پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی. وسٹاز آف اپرچونٹیز. اور آئی ٹی وہ سیکٹر ہے جو زراعت کے ساتھ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا پہیہ بہت تیزی سے گھما سکتا ہے. اس لیے آج ہم نے آئی ٹی کے بھی یہاں پر جو ہمارے جو عظیم جو معمار ہیں ان کو بھی ہم نے دعوت دی. تو یہ تھا اور یہ ہے وہ مقصد آج کی اس محفل کا.